قادسیہ کے بعد مسلمان اب فارس میں مزید آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کے بعد قادسیہ اب پیچھے رہ چکا تھا، لیکن اس کے اثرات ابھی بھی باقی تھے۔ زمین پر ابھی بھی گھوڑوں کے نشان تھے، ٹوٹے ہوئے نیزے اور وہ خاموش لاشیں جو گواہی دے رہی تھی کہ یہاں ایک سلطنت ہل چکی تھی، ٹوٹنے کے قریب تھی، بلکہ کولیپس ہونے کے قریب تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، لیکن قادسیہ کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب شروع ہونی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا اصل ہدف ابھی باقی تھا۔ مدائن، دا کیپٹل، دا تھرون، دا ہارٹ، وہ شہر جہاں سے فارس کی ساسانی سلطنت صدیوں تک دنیا پر راج کرتی رہی، وہ شہر جہاں سے دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے، وہ شہر جہاں کسریٰ کے محلات تھے، وہ محل جن کی دیواروں پر سونا چڑھا تھا، وہ دربار جہاں داخل ہونے سے پہلے بادشاہوں کے دل بھی کانپ جاتے تھے۔ لیکن اب وہی شہر انتظار کر رہا تھا ایک آنے والے طوفان کا، یعنی قادسیہ کے بعد ابھی تک فارس کا ٹوٹا ہوا غرور یہی شہر تھا۔ رستم، فارس کا سب سے بڑا جنرل، اب ماضی بن چکا تھا۔ اس کی موت صرف ایک آدمی کی موت نہیں تھی، یہ تھا ان کی پوری سلطنت کا کمانڈ اسٹرکچر کولیپس۔ مطلب اب کوئی ایسا کمانڈر نہیں تھا جو فوج کو رستم کی طرح کنٹرول کرتا۔ اسی وجہ سے فارسی فوج اب بکھر چکی تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، مختلف شہروں میں، لیکن ایک چیز ابھی باقی تھی، غرور، اور وہ غرور مدائن کی دیواروں میں زندہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اب جانتے تھے مدائن صرف ایک شہر نہیں، یہ تھا فارس کا فائنل سائیکولوجیکل اسٹرونگ ہولڈ۔ اگر مدائن شہر گر گیا تو فارس صرف ایک نام رہ جائے گا۔ مسلمان لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا مدائن کی طرف آہستہ آہستہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی جلد بازی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے تھے۔ یہی ان کا طریقہ کار تھا جس کا مقصد تھا دشمن پر اپنا رعب ڈالنا اور ان کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنا۔ اسی وجہ سے مجاہدین کے لشکر کا ہر قدم سوچ سمجھ کر اور ہر حرکت منصوبہ بندی کے ساتھ تھی۔ راستے میں کئی شہر آئے، کچھ نے اسلامی لشکر کے سامنے دروازے بند کیے، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ قادسیہ میں فارس کی فوج کی شکست اب ہر کسی کے لیے ایک سائیکولوجیکل ویپن بن چکی تھی۔ رستم مر گیا، جو فارس کا سب سے بڑا جرنیل تھا۔ اس کی موت اور یہ جملہ اس وقت پورے علاقے میں تلوار سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ جیسے جیسے اسلامی لشکر مدائن کے قریب آتا گیا، مدائن میں فضا بدلتی گئی، ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ بڑھنے لگا۔ مدائن جو فارس کا دل تھا اب مجاہدین کے سامنے تھا۔ دور سے اس کے محلات مسلمانوں کو نظر آ رہے تھے، خاص طور پر وائٹ پیلس، ایک ایسا محل جو اس وقت طاقت کی علامت تھا۔ جب مسلمان مدائن کے قریب آئے تو مسلمانوں کی فوج کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ رکاوٹ کوئی فوج یا خندق نہیں تھی، بلکہ فارس کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار سے بھی خطرناک چیز تھی، دجلہ، یعنی ایک قدرتی دفاع۔ دریائے دجلہ اس وقت اپنے جوبن پر تھا، تیز تھا، گہرا تھا اور خطرناک تھا۔ یہ صرف ایک دریا نہیں تھا، یہ تھا فارس کے لیے ایک نیچرل ڈیفنس سسٹم، جو قدرت کی طرف سے فارس کے لیے اس وقت ایک امید سے کم نہیں تھا۔ دجلہ کے دوسری طرف فارسی فوج مکمل پوزیشن میں تھی۔ وہ جانتے تھے اگر مسلمان یہاں رک گئے تو شاید یہیں رک جائیں، لیکن مسلمانوں کے شوق شہادت کو بھی وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ یہاں مجاہدین پر ایک لمحہ ایسا آیا جہاں ہر آنکھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھی کہ کیا کیا جائے، رک جائیں
یا مدد کا انتظار کیا جائے یا پھر فوراً دریا پار کر کے حملہ کیا جائے۔ پھر سب نے دیکھا اور سنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو تاریخ بن گئے، ہم دریا پار کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے سارے کمانڈر، سارے مجاہدین خاموش ہو گئے، پھر حیرت کے ساتھ اور یقین سے، کیونکہ یہ وہ لشکر تھا جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا تھا۔ یہاں تاریخ کا ناقابل یقین منظر فارس کی فوج دیکھنے والی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا حکم آیا، اور ایک ایسا حکم جو تاریخ میں آج بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ حکم کسی کے لیے بھی موت سے کم نہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر سپاہی تیار ہوئے اور ایک حکم پر اپنے گھوڑے بہتے دریا میں ڈال دیے۔ فارس کی فوج نے جب مسلمانوں کو دریا میں کودتے دیکھا تو نفسیاتی طور پر مزید کمزور ہو گئے۔ اب مجاہدین گھوڑوں پر سوار پہلے آہستہ آہستہ کم پانی سے ہوتے ہوئے دجلہ کے گہرائی تک اپنے گھوڑے لے گئے۔ پانی بڑھتا گیا لیکن مجاہدین کا عزم اور ان کے گھوڑے نہیں رکے۔ ہر شخص کے دل میں صرف ایک یقین تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے اے لیونگ میریکل۔ دریا کے بیچ گھوڑے تیر رہے تھے، سپاہی آگے بڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف فارسی فوج یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر شوق تھا، فیئر تھا اور ڈس بلیف تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، اور اسی لمحے ان کا حوصلہ مکمل ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں کی یہی حکمت عملی مدائن میں فارس کی شکست کا سبب بننے والی تھی۔ مسلمانوں کی ہمت، جوش اور شوق شہادت اور مسلسل کوشش کی وجہ سے مسلمانوں نے دریا عبور کر لیا۔ پھر مسلمان مدائن کی سرزمین میں داخل ہوئے، لیکن یہاں کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی مزاحمت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی۔ مدائن خالی تھا، کسریٰ بھاگ چکا تھا رات کے اندھیرے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر۔ دوستو، یہ جنگ نہیں تھی، یہ تھا ٹوٹل سائیکولوجیکل ڈیفیٹ۔ مدائن فتح ہو چکا تھا بغیر جنگ کے، لیکن یہ فتح شور کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ کوئی بڑا مارکا نہیں ہوا تھا، کوئی آخری ٹکراؤ نہیں تھا، بس ایک خاموشی، ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی کہ ایک سلطنت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ فارس کا دل، ان کا دارالحکومت گر چکا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر آہستہ آہستہ شہر کے اندر بڑھا۔ گلیاں سنسان تھی، دروازے کھلے تھے، لیکن ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شہر نے خود ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب مسلمان پہنچے وائٹ پیلس، یعنی کسریٰ کا محل، وہی محل جہاں کبھی طاقت بولتی تھی، جہاں بڑے بڑے دنیا کے فیصلے ہوتے تھے، جہاں سے دنیا کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ آج وہ محل خاموش کھڑا تھا، دروازے کھلے تھے، لیکن کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی دربار نہیں تھا، صرف خالی پن اور ایک احساس کہ طاقت عارضی ہے۔ مسلمان وائٹ پیلس میں داخل ہوئے آہستہ قدموں کے ساتھ، جیسے وہ جانتے ہوں یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک تاریخ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ محل کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، وہی جگہ جہاں کبھی کسریٰ بیٹھتا تھا، آج وہاں ایک مسلمان سپہ سالار کھڑا تھا۔ انہوں نے حکم دیا نماز ادا کی جائے، صفیں بنی، اور وہی محل جو کبھی غرور کی علامت تھا آج سجدوں سے بھر گیا۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ تھا پاور شفٹنگ، ایک نظام کا خاتمہ اور دوسرے نظام کا آغاز۔ مدائن کے اندر مسلمانوں کو ایسا خزانہ ملا جو تصور سے بھی باہر تھا۔ سونے کے ڈھیر، چاندی کے انبار، قیمتی جواہرات اور ایسی دولت جو شاید دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ لیکن پھر ایک چیز سامنے آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ قالین بہارستان، ایک عظیم قالین جس پر جنت کا نقشہ بنایا گیا تھا، باغات، ندیوں کے نقش، اور یہ سونے اور ریشم سے بنا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک قالین نہیں تھا، یہ تھا سمبل آف پرشین لگژری۔ لیکن یہ سب مال غنیمت حاصل کر کے مدینے بھیجا گیا،
چونکہ یہ ذاتی مال نہیں تھا۔ جب یہ خزانہ مدینے پہنچا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے لیے نہیں رکھا، نہ محل بنایا، نہ تاج پہنا، بلکہ اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں ایک فرق واضح ہو گیا، فارس کا نظام جہاں دولت چند ہاتھوں میں تھی، اور اسلام کا نظام جہاں جسٹس اوور لگژری تھا۔ دوسری طرف یزدگرد فارس کا آخری بادشاہ اب بھاگ رہا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک پناہ سے دوسری پناہ، لیکن وہ جانتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جب کسی سلطنت کا دارالحکومت گر جائے تو زیادہ دیر تک وہ زندہ نہیں رہتی۔ مدائن اب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ساتھ فارس کا دل رک چکا تھا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ تھا اینڈ آف این ایرا، ایک ایسی طاقت کا خاتمہ جو خود کو ہمیشہ کے لیے سمجھتی تھی۔ مدائن کے بعد مسلمانوں کے لیے مزید شہروں کے دروازے کھل گئے، اصفہان، ہمدان اور پھر پورا فارس۔ یہ صرف فتوحات نہیں تھی، یہ تھا سسٹم ٹرانسفارمیشن، ایک ایسا نظام جہاں انصاف طاقت سے نہیں اصولوں سے ہوتا تھا، جہاں حکمران عوام کے درمیان رہتے تھے، جہاں ایک عام انسان اپنی آواز اٹھا سکتا تھا۔ اگر آپ ایسی ہی سینمیٹک اسلامک ہسٹری، ریئل بیٹل اور انٹولڈ اسٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ تاریخ صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا بیٹل آف مدائن کی فتح کا تاریخی پس منظر۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔